اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ سورہ یوسف آیات 52 سے 54۔ ذالک لیعلم، یہ اس لیے کہ جان لے، انی یقیناً میں نے، لم اخنہ نہیں خیانت کی اس کے ساتھ، بالغیبی اس کے پیٹھ پیچھے۔ اپنا دامن بے داغ ثابت ہو جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی وجہ بیان کر دی کہ انہوں نے اس قضیے کو، اس قصے کو اثر نو کیوں چھیڑا ہے، جبکہ بادشاہ اس معاملے کو زیر بحث لائے بغیر ان کو رہا کر رہا تھا۔ تو فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا کہ بادشاہ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ مجھے بالکل بے گناہ جیل میں ڈالا گیا تھا، اور میں نے اپنے آقا کے ساتھ جو عزیز مصر ہے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالی، لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چال کو نہیں چلنے دیتا۔ کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اللہ تعالی خائنوں اور بے وفاؤں کی چال کو کامیاب اور بامراد نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ نامراد ہوتے ہیں، اور جو لوگ سچائی اور وفاداری پر قائم رہتے ہیں وہی سرخرو اور بامراد رہتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس، یقیناً نفس، لامارۃ بالسوء، ضرور حکم دینے والا ہے برائی کا، الا، سوائے، ما رحم ربی، جس پر رحم کرے میرا رب۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ کوئی میرے اس رویے سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اپنے نفس کو میں گناہ سے بالا تر سمجھتا ہوں۔ نفس میرے ساتھ بھی ہے اور وہ برائی کے لیے وسوسہ اندازیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے فتنوں سے محفوظ تو آدمی اسی وقت رہتا ہے جب تک اللہ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال رہے۔ سو میں اگر فتنوں سے محفوظ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اندر نفس نہیں رکھتا، بلکہ صرف اس وجہ سے محفوظ رہا ہوں کہ میرے رب کی رحمت اور عنایت نے میری دستگیری فرمائی ہے۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، غفور الرحیم، درگزر کرنے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں یہ سنت الہی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی الہام فرما کر اس کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ بدی کی راہ اختیار کرے یا نیکی کی۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا پامردی سے مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت اور عنایت سے متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نیکی کی راہ کو چھوڑ کر بدی کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پہ بڑھنے کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ بادشاہ اول تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اسی بات سے گرویدہ ہو گیا تھا کہ جس خواب کی تعبیر اس کے دربار کے تمام عقلاء، فضلاء بتانے سے قاصر رہے، انہوں نے اس کی ایسی تعبیر بتا دی جو ہر شخص کے دل میں اتر گئی۔ پھر اس سے بڑھ کر اس کو متاثر کرنے والی بات یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ اس ہولناک قحط کے مقابلے کی تدبیر بھی بتا دی جس کے ظہور کی خواب نے خبر دی تھی۔ پھر ان دونوں باتوں سے بڑھ کر تیسری بات یہ ہوئی کہ جب بادشاہ نے ان کو جیل سے رہا کر کے اپنے پاس بلانا چاہا تو انہوں نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا کہ جب تک ان الزامات کی تحقیق نہ ہو جائے جن کو بہانہ بنا کر انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا۔
گو ان میں سے ہر ایک صفت ایسی تھی جو بادشاہ کو گرویدہ بنا دینے کے لیے کافی تھیں، تو پھر ایسا شخص جس کے اندر یہ تینوں صفات مشترکہ طور پر جمع ہو گئی ہوں، اس سے محبت اور اس کی چاہت تو یقینی بنتی ہے۔ اس لیے بادشاہ نے وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، اسے لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، اسے میں خاص کر لوں گا اپنے لیے، اس کو اپنا معتمد خاص بنا لوں گا۔ فلما، پس جب کلمہ، اس سے کلام کیا، گفتگو کی، قال، تو بادشاہ نے کہا، انکا، یقیناً آپ، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین، امین، با اقتدار اور معتمد ہیں۔ معتمد یعنی جس پر اعتماد کیا جائے۔ اس سے پہلے بادشاہ کو حضرت یوسف سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اب ملاقات ہوئی تو اس نے ان سے گفتگو بھی کی۔ آدمی کی شخصیت کا صحیح اندازہ ملاقات اور گفتگو سے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملاقات اور گفتگو نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مزید گرویدہ بنا دیا، اور اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ ہماری حکومت میں ایک با اقتدار اور قابل اعتبار، قابل بھروسہ شخص ہوں گے۔ گویا بادشاہ نے ان کے سامنے اپنی حکومت میں بڑے سے بڑے منصب کی پیشکش کر دی۔ اور یہاں سے بالآخر یہ قصہ اپنی اس تعبیر کی طرف بڑھنے لگا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ سورہ یوسف، آیات 55 سے 57۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے ان سے یہ کہا تھا، انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آپ اب ہمارے پاس با اقتدار اور معتمد خاص بن کر رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ اس کا حل بھی بیان کیا۔ قال، آپ نے کہا، اجعلنی، بنا دو مجھے، مقرر کر دو مجھ کو، علی خزائن الارض، زمین کی آمدنی پر، انی، یقیناً میں، حفیظ، حفاظت کرنے والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، علیم، اور باخبر بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ الارض سے مراد یہاں سرزمین مصر، اور خزائن سے مراد ملک کے ذرائع پیداوار ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی مہم ملک کو پیش آنے والے قحط سے سنبھالنے کی تھی۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک کے تمام ذرائع پیداوار کا اہتمام و انصرام میرے سپرد کر دیجیے، میں پوری احتیاط سے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے علم بھی رکھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تجویز عین بادشاہ کی آرزو کے مطابق تھی، اس وجہ سے وہ مطمئن ہو گیا، اور اس طرح مصر کی سلطنت گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر حکم آ گئی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا، ہم نے ٹھکانہ دیا، لِيُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، اس زمین میں، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا، اور اس میں جہاں چاہے وہ متمکن ہو جائے، یتبوّأ، وہ ٹھہرے، ٹھکانہ بنا لے، منہا، اس زمین میں، حیث یشاء، جہاں پر بھی چاہے، یعنی وہ جہاں چاہیں فروکش ہوں، جس حصہ ملک کا چاہیں دورہ کریں، جہاں جو نظم و نسق ضروری سمجھیں اس کے لیے احکامات صادر فرمائیں۔ حکومت کے عمال کا فرض ہے کہ بے چون چراں ان کے احکامات کی تعمیل کریں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔
کہ ملک کے سارے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے لگے۔ نصیبو ہم پہنچاتے ہیں، ہم نوازتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت سے، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین نیکوکاروں کے اجر کو۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین میں دو حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام اقتدار و اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، وہ اگر کسی کو اپنے فضل و رحمت سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ وہ جب چاہے ایک قیدی کو زندان سے نکالے اور اس کو ملک کے تخت حکومت پر بٹھا دے، یہ اس کی قدرت اور مشیت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ محسنین یعنی نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان کو آزمائشیں ضرور پیش آتی ہیں، اگر وہ ان آزمائشوں میں اللہ کی راہ پر استوار اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کا صلہ پائیں گے۔ اور ساتھ ہی بیان فرما دیا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا اجر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے واسطے، آمنوا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقوی پر قائم رہے، وہ تقوی کو اختیار کرنے والے ہوئے۔ کہ اصل کامیابی تو یہی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور آخرت کا اجر ہی اصل اجر ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔